اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کل ہمارا موضوع تھا لال. کل ہم نے اس کا سبق پڑھا تھا. آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں یہ پیرا. کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. اسی اثنا میں لال دید کا گزر وہاں سے ہوا. حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا. لال دید نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا کہ اے ننھی، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی، اب دودھ پینے میں کیسی شرم آئی. اور یہ کہہ کر لال دید نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا. لاج کے معنی ہے حیا. لال دید ایک فطری شاعرہ تھی. وہ ایک فطری شاعری کہ قدرت کی طرف سے قدرتی شاعرہ تھی. وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہے جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا. یہ کلام جو واق کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں. ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے فطری غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے یا ان میں صورت بدل گئی ہے. متروک یعنی کہ چھوڑ دیے گئے یا ختم کیے گئے. بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں. چنانچہ لال دید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی لال دید کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب المثل کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. ضرب المثال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ مثال یا محاورے. جیسے ہم محاورے پڑھتے ہیں یا مثال کوئی وہ جملے جو مثال کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں. یہ لال دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے. لال دید کو مسلمان لال عارفہ اور ہندو لال ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بجبہاڑا کے مقام پر وفات پائی. کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لال دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گیر کیے ہوئے ہے. بچوں، لال دید ایک عظیم شاعرہ اور عابدہ تھی. انہوں نے بہت سے پرمعنی اشعار کہے ہیں جنہیں واق کہتے ہیں. یہ واق آج بھی کشمیری باللحاظ مذہب و ملت دہراتے ہیں. لال دید اپنے صبر و تحمل، اپنی پاک بازی اور اپنی عارفانہ طبیعت کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی. مسلمان انہیں لال عارفہ اور ہندو لال ایشوری کے نام سے پکارتے ہیں. لال دید کا نام ضرب المثل بن چکا ہے. آج بھی جو عورت نیک سیرت، صابر، پاک باز اور عابد ہو اسے لال دید کہہ کر پکارتے ہیں. بچوں، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. باقی وسلم، خدا حافظ.